السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں سکینہ احمد کا ایک ناولٹ ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے ایک حرف معتبر۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے سکون سے چپل پاؤں میں اڑسی تھی اور سامنے بیٹھی لڑکی نے بھی جیسے اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو یار، دراصل میری بہت ضروری کال آنے والی ہے۔ جواباً اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی تھی اور اب اسے یہ کوشش کرتے رہنا تھی۔ بلاک کی سیڑھیوں پر رک کر چند قدم دور اس نے سیدھا دیکھا۔ کبھی کبھی ہماری نظر میں سب کچھ ٹھہر سا جاتا ہے، سب منظرنامے جیسے تصور کی طرح لگتے ہیں۔ سامنے سکچین کے درخت کے خشک پتوں کا فرش سا بچھا تھا، اب جبکہ لان کے سب درخت اور پودے بہار سے نہال ہو رہے تھے، اس درخت پہ ابھی تک خزاں کا عالم تھا، جیسے وہ دوڑ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہو۔ کیا پیچھے رہ جانے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کسی انجانے بوجھ سے جھکے ہوئے، پسمردہ اور تنہا۔ یہاں سے دائیں طرف امارا کا کمرہ زیادہ قریب تھا، مگر اس نے دانستہ چکر کاٹ کر اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ بھلا جب ہمیں ہی بہادری کا ڈھول پیٹنے کی عادت پڑی ہو تو وہ لمحے جب آپ اپنے حوصلوں سمیت مٹی ہو رہے ہوتے ہیں کسی کے سامنے کیسے گزارے جا سکتے ہیں؟ اسے اپنے بے رنگ ہوتے چہرے کا احساس تھا، سو سیدھا اپنے کوبک تک پہنچ کر دم لیا۔ اسے کل جمع کروانے والی اسائنمنٹ سے ٹائم نکال کر اس موضوع پر کچھ سوچنا اور کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ اپنی کسی کے سامنے متوقع پیشی سے قبل اسے خود سے تمام ممکنہ سوالات کر لینے ہیں اور ان کے حسب ضرورت جوابات بھی۔ روشن حالہ سے کیا کہنا ہے، امی سے، اور اگر حادثاتی طور پر ابا سے ملاقات ہو جائے تو ان سے کن نازک رستوں سے بچ کر نکلنا ہے، اور فی الوقت امی کو کسی بھی قسم کی جذباتی بلیک میلنگ سے بچانا ہے۔ ملیحہ کو یقین تھا کہ امارا صغیر بیٹھی اب تک اس کی جان کو رو رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈھونڈنے نکلے اس نے تولیہ کندھے پر لٹکا کر شاور روم کی طرف عزم سفر باندھا۔ خیال تھا ہمیشہ کی طرح اپنی ساری پریشانیاں، پشیمانیاں اور برے لمحوں کی نشانیاں پانی میں بہا کر ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد، شاید باقی جگہوں پر اس کی عدم دستیابی کے بعد، امارا صغیر باہر کھڑی چیخ رہی تھی، باہر آ جاؤ پانی کے کیڑے۔ کیا شاور کے نیچے کھڑی تم کوئی مراقبہ کر رہی ہو، یا پھر آپ کو مغالطہ ہوا ہے کہ اس شاور میں پانی گنگا سے آ رہا ہے؟ تمہارے فکرے میں فل سٹاپ کہاں ہے؟ اندر سے ہنسی کی آواز آئی۔ ابھی نہیں آیا، تیرے وعدے پہ جیے ہم۔ اوئے وہ لوگ کہاں ہیں جو صحرا میں پھول اگانے، پہاڑوں سے چشمے نکالنے اور میری اسائنمنٹ تیار کروانے کا دعویٰ کر رہے تھے؟ اسے یوں ہی مرثا انداز میں گفتگو کی عادت تھی۔ وہ دوستی کے مروجہ اصولوں اور پیمانوں پہ پوری اترتی تھی یا نہیں، مگر اس کی انتہائی بے ذرا شخصیت ملیحہ صفدر کو بے انتہا عزیز تھی۔ اسائنمنٹ تک تو ٹھیک ہے، یہ صحرا، پھول، پتے کہاں سے آ گئے؟ مجھے دور دور تک اپنا ایسا کوئی دعویٰ یاد نہیں۔ وہ کنڈی کھول کر کندھوں پہ تولیہ پھیلائے باہر نکلی۔ آپ دور مت جائیں، قریب ہی دیکھ لیں۔ وہ بکتی جھکتی اسے گھسیٹ لے گئی۔ یہ سال کی آخری اسائنمنٹ تھی، جانے وہ اسے اور امارا کو دیا گیا بریلینٹ 2 کا لقب برقرار رکھ سکے گی یا نہیں۔ کتابوں میں مغز ماری کرتے ہوئے اور سر خالد کو کوستے ہوئے امارا کو جیسے کئی بار گمان گزرا کہ اسے اندر ہی اندر کوئی چیز ہرا رہی ہے، اور اگر یہ ہار گئی تو کبھی بھی نہ بتائے گی۔ اس نے چپکے سے ملیحہ کے جیتنے کی دعا کر ڈالی۔ سنو، تم پہلی فرصت میں ایک کام کر ڈالو۔ کیا؟ اس نے بے حیالی میں سر اٹھایا۔ اپنی آنکھیں بدل ڈالو۔ پھر اس کی ہوشمگی نظروں سے گھبرا کر بات مکمل کی۔ اب دیکھو نا، یہ تمہاری زبان اور ہاتھوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی، اور میرے خیال میں تمہاری پوری بے ایمان پرسنالٹی میں یہ واحد ایماندار عضو ہیں جو سچائی پر کاربند ہیں۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ روشن حالہ کے بعد یہ واحد ہستی تھی جو اسے آڑے ہاتھوں لے سکتی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے بے رحم تجزیوں کے آگے بے بس تھی۔ مجھے معلوم نہیں، مگر یہ جو کچھ بھی ہے تم اسے فیس نہیں کر رہی۔ جذبات کے اظہار کا مطلب ہمیشہ کمزوری ہی نہیں ہوتا، اور ہر کوئی آپ کو ملکہ جذبات کا تانا بھی نہیں دینے لگا۔ بس اتنا کرو، اسے دباؤ مت، اپنے رد عمل کو نکل جانے دو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے وجود کو تسلیم کرو، پھر ہی تمہیں اس سے نبرد آزما ہو سکتی ہو۔ مسئلے یوں حل نہیں ہوتے۔ بلا شبہ یہ ہمارا صغیر ہی ہو سکتی تھی،
جو مسئلہ جانے بغیر اس کی شکل پڑھ کر پند و نصائح کے ڈھیر لگا سکتی تھی، وہ تنگ سی پڑ گئی۔ مجھے جو مسئلہ درپیش ہے اسے حل کرنا بھی نہیں ہے، صرف اسے ہضم کرنا ہے، اور بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کر دی۔ امارا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ اگلے دن کا تمام وقت بکنگ اور پیکنگ میں گزر گیا۔ وہ دنیا جہان کی تفصیلات میں جاتے جاتے اپنی اچانک روانگی کی توجہ یکسر گول کر دی، اور امارا اب اس سے باقاعدہ ناراض ہو چکی تھی۔ بھاگم بھاگ شیزان فیکٹری پہنچ کر ملتان کے لیے بس پکڑی، اور پورے سفر کے دوران وہ بس ایک ہی چیز سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا ذہن نہایت مشاقی سے ایک اس بات کو خارج کر کے کائنات کی تمام گتھیوں کو سلجھانے کے در پہ تھا۔ جب بھی وہ سارے راستے اپنی ہم سفر کو اونگتے رہنے کا تاثر دیتی رہی۔ نانا کا آبائی گھر، جس میں اس وقت صرف بڑے ماموں کی فیملی آباد تھی، اس کے سامنے تھا، اور گھر کے سامنے کی کھڑکیاں جیسے سرد مہر اور غیر جانبدار آنکھوں سے اسے رکشہ سے اترتے دیکھ رہی تھیں۔ افسوس، اس گھر کی باہیں اس نے کبھی بھی اپنے لیے کھلی نہ پائی تھیں۔ اس بے جان مٹی گارے کی چیز نے بھی جیسے مکینوں کے رویے اوڑھ رکھے تھے، اور پھر وہ استقبالیہ رکت آمیز نظروں اور صبر کی تلقین جیسے فکروں سے بآسانی گزر بھی گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس کا سر اٹھا ہوا اور کندھے پڑنے والے بوجھ کے باوجود سیدھے تھے۔ اسے معلوم تھا اب کہ جن لوگوں سے سابقہ تھا، ان کی پیار سے حالی اور کسی کمزوری کو پکڑنے کے چکر میں ٹٹولتی نظریں کبھی بھی اس کے تلووں کے زخم تک نہ پہنچ سکتی تھیں، سو پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہ تھا۔ مگر یہ اس کی ماں تھی، جس کا سر اٹھا ہوا تھا، نہ ہی کندھے سیدھے۔ اس کی آنکھوں کے فرش ہمیشہ کی طرح گیلے تھے۔ اس نے ہوش سنبھالنے سے اب تک یہ آنکھیں ایسی ہی دیکھی تھیں، ذرا سی ہمدردی پر بھر آنے والی۔ اب وہ اپنی بھولی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ لوگ آستینوں میں خنجر چھپا کر ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے آنے پہ سارے حساب، سب صحیفے نئے سرے سے کھول دیے گئے۔ یہاں سب لوگ اکٹھے تھے۔ اس کے 3 عدد ماموں وہاں اپنی بیویوں اور اولاد کے جیسے تماشا دیکھنے یا شاید عبرت پکڑنے کو وہاں آئے تھے۔ حالانکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے کیا تھا، نہ ہی اس کی منشا پر ہوا تھا، پھر بھی اپنے حصے کا بھگتان لینے وہ آ پہنچی تھی۔ تاریکی میں روشنی کا گولا جیسے صرف اس پر اور امی پر فوکس تھا۔ وہ جہاں جاتی یہ ساتھ تھا، اور ان کے یکایک مشہور ہو جانے کا باعث شخص جانے کہاں کس حال میں ہوگا۔ مائک بڑی ممانی میزبان ہونے کے ناطے سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ ہر فکرہ نہایت اہتمام سے کہتی، میں تو کہوں سلطانہ، جیسے باقی بری بھلی گزری یہ بھی گزر ہی جاتی، بھلا صفدر بھائی کو تمہارے سفید چونڈے کی بھی حیا نہ آئی، یہ کلنک کا ٹیکہ لگا دیا۔ صفدر یہ تو سوچ لیتا کل کو اسے بیٹی بھی بیاہنی ہے۔ یہ فضل ماموں تھے۔ اے لو، بیٹی کے رشتے پر تو سب تنازع ہوا ہے۔ اپنے ذکر پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب جب بچوں کے بیاہ کی عمر آئی تم لوگوں نے اپنا گھر ہی اجاڑ ڈالا۔ اماں حیران پریشان سے چپ رہ گئیں۔ بڑی بھابھی کی کمال عادت تھی ہمدردی کے پردے میں الزام کھینچ مارنے کی۔ وہ کافی دیر سے چپ تھی، اپنی ماں کی تربیت کے بموجب بڑوں میں نہ بولنے پر کاربند تھی۔ مگر آپ کی ذاتیات کو اتنا چٹھارے دار بنا کر ہر شخص فصاحت اور بلاغت کی حدیں پار کرتا چلا جائے اور آپ بے بسی سے لوگوں کا منہ تکا کریں، یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ نہ بول کر بھی وہ ہر صورت بری بنے گی، کیونکہ اس کے سر پہ سایہ کرنے والا ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا، اور ہر طرح کے پتھر، اولے، بارش، دھوپ اس کا مقدر تھے۔ اگر وہ اپنے مقدر سے خوفزدہ تھی بھی تو اپنا خوف ظاہر کر کے کچھ لوگوں کی تسلی اسے مقصود نہ تھی، اور ذرا سی دیر کو یہ فرض کرنے میں کیا حرج ہے کہ سب آپ کی گوناگوں خصوصیات سے جلتے ہیں۔ سب کے خیال میں خاندان کی ہر لڑکی ملیحہ صفدر سے بہتر تھی۔ بڑی ممانی نے اپنے زور بیان سے سب پر یہ بات ثابت بھی کر دی تھی، سوائے اپنی اکلوتی ناہنجار اولاد منصور کے۔ سب جانتے ہوئے بھی منصور کو دیکھ کر اس کی زبان کبھی لڑکھڑائی تھی نہ نظریں، اور یوں بھی مجلے ماموں کی فرین کے مقابل آنے کا اسے شوق نہ تھا، اور آج سے پہلے اسے کبھی احساس بھی نہ ہوا تھا کہ سب اسے ڈرتے تھے۔ یہ ان سب کے ڈر ہی تو تھے جو بول رہے تھے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بے حد واضح تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بازار لگا کر میری ماں کو درمیان میں بٹھا کر آپ لوگ یوں ہمدردی کے پردے میں الزام تراشی بھی کر سکتے ہیں۔ ممانی کے ادا کردہ بہت سے فکروں کا صرف ایک ٹھنڈا جواب آیا تھا۔ انہوں نے دانت کچکچائے۔
کیسی ڈھیٹ ہے یہ۔ سوتی سوٹ میں ملبوس وہ اپنی ماں کو بازو کے حلقے میں لیے اعتماد اور آن سے بیٹھی، ان کے خون کا دباؤ بڑھانے کا سبب بن رہی تھی۔ اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے ہر الزام اپنی کمزوری کے نذرانے کے طور پر سہا تھا، مگر یہ ان کی بیٹی تھی جو ہمیشہ ان کے ساتھ مار کھاتی آئی تھی، آج پھر انہیں بچانے کو بڑی تھی۔ اور یوں کہ انہیں اپنے بیٹے کے یہاں موجود نہ ہونے کا قلق نہ رہا تھا، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سرمد بھائی کو اطلاع دی کسی نے؟ اس کے سوال پر کھلبلی مچ گئی۔ منصور، میں نے تم سے کہا تھا۔ مجھ سے کب؟ فضل تم نے، عامر تم، ایک دوسرے کی پکار پڑی اور لمحوں میں بڑبڑاتا ہجوم تتر بتر ہو گیا۔ واہ، ایک سرد نظر اور دو ٹھنڈے فکرے اور میدان صاف، اس نے جیسے خود کو تبکی دی تھی۔ مگر اس خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ مبادہ کھل جائے کہ شیر کی کھال میں کوئی اور ہی ہے۔ اسے معلوم تھا اب کم از کم کھانے تک کوئی اندر نہیں جھانکے گا۔ چھوٹے سے کمرے میں امی کا استعمال کا ایک بیگ پڑا تھا، جس درخت کو انہوں نے اپنا ہون دیکھ کر سینچا تھا، بلاخر وہ اس کی چھاؤں سے محروم کر دی گئیں۔ میری اماں، میری پیاری اماں، ابھی تو اسے لاڈ کرنے کا ٹائم ملا تھا۔ تو مجھ سے خفا نہیں؟ جواب میں وہ ان کے دل پر پاہے رکھتی چلی گئی۔ اور دیکھا جائے تو دنیا اس پر ختم ہی کہاں ہوئی ہے۔ ہمارے کتنے پیاروں کو ابھی بھی ہماری بہت ضرورت ہے۔ بلاخر وہ انہیں سلانے میں کامیاب ہو ہی گئی، اور اب ان کے سرہانے کرسی پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھی سوچ کے تانے بانے میں الجھی تھی۔ جس آتش فشاں کو اتنا عرصہ دباتے رہے وہ تو پھٹنا تھا ہی۔ سرمد بھائی کو ابا 2 سال پہلے گھر سے نکال چکے تھے اور اسے وہ بھائی کی باقیات میں سے گردان تھے، لیکن امی کا مہرہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھ رکھا تھا۔ سر شکر اب وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ یہ ایک الجھے ہوئے ذہن کے مالک شخص کی الجھی ہوئی کہانی تھی، اور بس۔ مگر وہ اتنی آسانی سے ہاتھ بھی تو جھاڑ نہ سکتی تھی۔ آتے ہوئے امی کو اس نے ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر بڑے ماموں نے سختی سے روک دیا۔ ہم پر اپنی بہن کی 2 روٹی بھاری نہیں ہے۔ اس کا جی چاہا کہہ دے کہ آپ روٹی کو عزت سے ملا رہے ہیں، مگر بھائی کے آنے تک وہ مزید کچھ کہنا نہ چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح باہر سے ہاتھ ڈال کر چھوٹے گیٹ کے اندر لگی کنڈی کھولی تھی، اور اندر جانے سے پہلے لیموں اور انار کے پودوں کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ روشن حالانکہ یہاں آنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ ان کا اس کے ساتھ نہ تو حسد کا رشتہ تھا اور نہ ہی ڈر کا۔ نہ ان کی کوئی بیٹی تھی جس سے مقابلے کے خیال سے وہ اس سے حصہ کرتی، اور نہ کوئی بیٹا جس کے سلسلے میں اس سے ڈرتی۔ وہ امی کے رشتے کی حالہ تھی، اور رشتوں کی اس بھیڑ میں اسے ان کے پاس وہ خوشبو ملی تھی جس پر وہ حق جتاتی دندناتی پھرتی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں مٹر چھیلتے ہوئے ملی۔ وعلیکم السلام۔ ملتان ہوا ہی ہو؟ سلطانہ کیسی ہے؟ اسے بھی لے آتی۔ کیا کھاؤ گی؟ خود ہی نکال لو فریج سے۔ وہ بے ایمانی سے سوال کر کے رکی نہیں، انہیں جواب چاہیے بھی نہیں تھے۔ معمول کے انداز کے باوجود اسے لگا ان کی آنکھیں اس کے لیے پریشان سی ہیں۔ بیگ سائڈ پر رکھ کر وہ وہیں ان کے پاس صوفہ کم بیڈ پر ٹانگیں پسار کر لیٹ گئی، اور مٹر چن چن کر کھاتے خالو کا پوچھا، آج غسلخانے کی کم وقتی سمجھو آئی ہوئی ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کی ہلتی ٹانگ روکتے ہوئے انہوں نے اندر اشارہ کیا۔ اسی دم پی ایچ ڈی فزکس خالو برموداز پہنے ہاتھ میں ایسڈ کی بوتل لیے نمودار ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی نعرہ مارا، ارے بھانجی آ گئی، مجھے معلوم تھا اس ویکنڈ پر تم ضرور آؤ گی، بہت اچھی موویز لا کر رکھی ہیں میں نے۔ لو، بچی یہاں پڑھنے آئی ہے کہ سن لو، اسے امتحانوں کی تیاری کے لیے چھٹیاں ہوئی ہیں، اتنا پڑھ پڑھ کر ساری شگفتگی رخصت ہو جائے گی چہرے کی، کچھ تازہ ہوا بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جرا پر اتر آئے اور وہ بالوں کو ربڑ بینڈ میں جکڑتے ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ فی الحال تو ایسڈ کی بو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ خالہ نے چٹکی سے ناک پکڑی، اچھا جاتا ہوں۔ مگر پھر آ کر وہ اندر کمرے میں غائب ہو گئے۔ کام ختم کر کے بکھیڑا سمیٹ کر وہ چھلکوں والی ٹرے اٹھائے باورچی خانے چلتی۔ وہ بھی تسلا اٹھائے ان کی میت میں ہولی، کیا نام ہے اس کا؟ تمہاری دوست، اسے بھی لے آتی۔ امارا، وہ گھر گئی ہوئی ہے چند دنوں کے لیے۔ جانے کیوں اس کا لہجہ مرتعش سا لگا انہیں۔ اے لو، زبیدہ نے یہ کوڑا تو پھینکا نہیں۔ انہوں نے چھلکے پھینکنے کو پاؤں سے نوب دبا کر ڈسٹ بن کا منہ جو کھولا تو وہیں رک گئی۔ ملیحہ، جا تو اسے حالی تو کرا، ابھی جمعدار آتا ہی ہوگا کوڑا لینے۔ یہ جمعدار کسے کہا آپ نے؟ خالو فریش ہو آئے تھے، ساتھ ہی اسے لاؤنج میں آنے کا اشارہ کیا۔ لمحہ بھر کو اسے لگا وہ بے خبر تھے۔
مگر اسے کسی ممکنہ دکھ سے بچانے کے لیے فکر مند ہونے کے باوجود لاپرواہ سا لہجہ چگلی کھا رہا تھا۔ کیسٹ VCR میں ڈالتے ہوئے وہ بہت پرجوش تھے۔ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے بڑی دلجمی سے دیکھنے لگی۔ ٹام ہینکس کی اداکاری اچھی تھی، ساتھ ہی احساس ہوا کہ وہ کچھ اچھی اداکارہ ثابت نہیں ہوئی۔ وہ ناخوش تو نہیں، تھکی تھکی ضرور تھی۔ جانے کہاں شادی کرنا چاہتے تھے ابا اس کی، مگر اسے یقین تھا کہ کچھ ایسا تھا کہ امی نے کھل کر ٹکر لی تھی۔ جانے اس چکر میں مات کسے ہوئی تھی؟ اگر ابا کو، تو وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ بھائی نے کہا تھا جیسے ہی انہیں چھٹی ملے گی وہ آ جائیں گے۔ انہی کے کہنے پر لاہور میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنے کے بعد سے اس نے ابا کو نہیں دیکھا تھا۔ ملتان جاتی بھی تو ماموں کے گھر میں امی سے مل کر آ جاتی۔ ہیرو اپنی زندگی کی کہانی روانی سے سنا رہا تھا، بڑے غیر متعلق سے انداز میں، جیسے وہ کسی ایسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا ہو جس کے حالات و واقعات میں وہ قطعاً ملوث نہیں۔ ایک کہانی اس کے پاس بھی تھی، محبتوں کی تقسیم کی کہانی، مگر اسے اپنی کتاب بند رکھنا ہے کیونکہ وہ ملوث ہے اور بالکل بھی بہادر نہیں ہے۔ پھر جانے کب وہ یوں ہی نادقت سو گئی۔ آنکھ کھلی تو ہڈیاں کی خوشبو کے ساتھ اس کی حسیات نے نامانوسی آواز بھی سنی تھی۔ اتنی مشکل سے تو ٹرانسفر ہوا ہے، میں اب مزید وہاں نہیں رہ سکتا، اور یہ لاؤنج میں کون اندھا پڑا ہے؟ جواباً حالہ نے کچھ کہا تھا، پھر وہ بڑبڑاہٹ کچن سے چلتی اس کے سر پر آن پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مندی آنکھوں سے صورتحال سمجھتی، لاؤنج کا دروازہ ٹھک سے بند بھی ہو گیا۔ خیر سے اٹھ گئی، وہ کچن اور لاؤنج کی سرحد پر دل گرفتہ سے کھڑی تھی۔ کون آیا تھا حالہ؟ مگر شاید انہوں نے سنا نہیں اور اندر مڑ گئی۔ کھانے پر حالوں نے صرف اتنا پوچھا تھا، چلا گیا؟ رہے گا کہاں؟ کہہ رہا تھا کچھ کرے گا۔ یہ مبہم سا مکالمہ اسے کوئی اشارہ دیے بغیر ختم بھی ہو گیا۔ وہ زیادہ جانتی تھی نہ جاننا چاہتی تھی۔ حالو ملکوں پھرے تھے، ریٹائر ہو کر چند سالوں سے یہاں سیٹل تھے۔ ان کی آمدن کا واحد اور کافی حد تک تگڑا ذریعہ وہ پاؤنڈ سے جو پینشن کی صورت لندن سے آتے تھے۔ امی نے ان کے بھروسے پر اسے یہاں اکیلا چھوڑا تھا۔ وہ چاہے جانے کے قابل لوگ تھے اور اسے اپنی صلاحیت پر ہمیشہ شک رہا تھا، سو اپنی کم مائگی پر اکثر و بیشتر شرمندہ ہی رہتی۔ گھر کا کوئی کام ہو، سیٹنگ بدلنا ہو، آج کیا پکایا جائے، نوکروں کے مسائل، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی شکایات تک اس سے لگائی جاتی۔ صبح صبح وہ گرم کپڑوں کا بکھیرا پھیلائے بیٹھی تھی، سویٹر، موزے، ٹوپیاں، فنائل اور نیم کے پتوں کی محسوس خوشبو میں بسے ہوئے، اور حالو مسلسل انہیں چھیڑ رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری حالہ نے ہمیں کرتے کاٹ کر اور سویٹر بن کر پھانسا تھا۔ ان کی باتوں پر مت جانا، اپنے بھائی کا کرتا کاٹ رہی تھی میں، یہ تو صدا کے ندیدے تھے، فوراً مانگ ڈالا۔ اور پھر جب جناب ہماری اماں وہ کرتا لیے سارے شہر میں پھری کہ کس لڑکی کے ہنرمند ہاتھوں نے وہ ہنس رہے تھے، حالہ جھیم گئیں اور وہ دور کہیں پہنچ گئیں۔ اسے عادت سے پڑ گئی تھی لوگوں کی زندگیاں اپنی ماں سے ملانے کی۔ امی بھی تو بہت خوبصورت تھیں، سلیقہ مند تھیں، مگر انہوں نے ساری زندگی بدصورت رویوں سے جنگ کی تھی۔ وہ اکثر کہتی، روپ کی روئیں اور کرم کی کھائیں۔ وہ نامحسوس طریقے سے اٹھ کر لان میں آ گئی۔ اپنے شوہر، بھائیوں اور بھابھیوں سے نمٹنے کے لیے ان کی بس ایک ہی پالیسی رہی تھی کہ اگر آپ ہتھیار ڈال دو تو شاید لوگوں کا جذبہ انتقام اسی طرح ٹھنڈا پڑ جائے۔ اگر شکار مزاحمت ہی نہ کرے تو کیا مزہ؟ مگر اس نے ایک دفعہ ایک بلی کو دیکھا تھا جو اپنے شکار مردہ چوہے کو تھوڑی دیر تک دیکھتی، پھر ایک چھلانگ لگا کر اسے پکڑتی، جیسے وہ تصور کی آنکھ سے اسے زندہ دیکھ کر جھپٹ رہی ہو، پھر چھوڑ دیتی، اور وہ نیم مردہ چوہا بے حس و حرکت بھی اس کا جوش بڑھا رہا تھا۔ سوچوں میں گلتا لان کے وسط میں گھاس کے تنکے چباتی وہ اس بات سے بے خبر ہی رہی کہ لان کے ساتھ بجری کی روش پر کوئی متحیر سا کھڑا اسے تکے جا رہا ہے، اور شاید اس کی کتاب کا ہر حرف پڑھ بھی چکا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اندر کا راستہ کون سا ہے، پھر بھی اس لڑکی کے آسن کو توڑنے کی خواہش تھی یا کچھ اور۔ وہ لان کی گھاس کو اپنے بھاری بوٹوں سے رونتا عین سر پر جا کھڑا ہوا۔ ملیحہ نے آنکھیں سکوڑ کر داہنے ہاتھ سے چھجا سا بنا کر اس کی دخل در معقولات کو کافی ناپسندیدگی سے دیکھا۔ ایک دوسرے سے قطعاً مختلف تاثرات چہرے پر سجائے وہ دونوں چند لمحے نظروں سے اپنے مقابل کو تولتے رہے۔ آپ اندر آئے کیسے؟ اس کے سوال پر نووارز نے قدرے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے
گویا اس کی عقل پر شبہ ظاہر کیا۔ میرا مطلب ہے اطلاعی گھنٹی کے بغیر۔ وہ بیزار تھی۔ میں یہاں ہمیشہ ایسے ہی آتا ہوں۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر ایڑیوں پر گھوم گیا، اور جب وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی تو وہ ان کی محبتوں کی پھوار میں بھیگتا سرشار سا ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یکایک اسے یوں لگا جیسے یہ غیر نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ پھر شام کو حالہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہوں نے سلمان کے آنے کی خوشی میں بہت اہتمام کر ڈالا تھا۔ وہ درد سے بے حال ہو رہی تھیں۔ وہ ان کی زبان کے نیچے رکھنے والی گولی لینے بھاگی تھی۔ پھر سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن اس نے ان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ کس کر دبوچ رکھے تھے۔ وہ کان سے اسٹیتھوسکوپ اتارتا، بلڈ پریشر کف کھولتا۔ اس کی طرف دیکھ کر آج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسکرایا تھا۔ وہ غور کیے بنا نہ رہ سکی۔ کیسی ٹھنڈی پرسکون اور مرہم رکھتی مسکراہٹ تھی اس کی۔ پھر وہ بڑے مان سے ڈپٹنے کے انداز میں حالہ کو نصیحتیں کرنے لگا، ساتھ میں اسے اور حالو کو بھی لپیٹ لیا۔ اور آپ لوگ خیال کریں گے کہ یہ زیادہ کام بالکل نہ کریں۔ میری آج ایمرجنسی ہے، میں رات فون کر کے پتہ کروں گا۔ وہ حالہ سے بہت وعدے لے کر رخصت ہوا، مگر اس کا ذکر وہیں رہ گیا۔ حالو اس کی شان میں رتبہ لساں تھے۔ اس کے اچھے ہونے کا سارا کریڈٹ لوٹنے کو جی چاہتا ہے، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی کمال بھی نہیں۔ ان کے چہرے پر نامعلوم سی فخر کی سرخی تھی اور آنکھوں میں خوشی کی چمک۔ رات سب بکھیڑوں سے نمٹ کر اس نے باقی ماندہ مووی لگا لی۔ پتہ نہیں مووی اسے اچھی لگی تھی یا اسے بہانا چاہیے تھا یوں رونے کا۔ وہ مہینوں سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا ہیرو کی طرح وہ بھی اب بھاگنا چھوڑ کر ایک دم رک کر پیچھے آنے والوں سے کہے، میں تھک گئی ہوں، مگر ڈر تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ اس سفر میں اکیلی ہے۔ ایسے میں اسے فون کی بیل، کسی دوسرے سیارے کی آواز لگی تھی۔ اس ٹائم اکثر رانگ نمبرز آتے تھے۔ اس نے پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا، مبادا سونے والے ڈسٹرب ہو جائیں۔ اپنی حالت پر قابو پانے میں اسے چند لمحے لگے۔ ادھر جیسے گھبرا کر ہیلو ہیلو کہا جا رہا تھا۔ جی ہیلو، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اماں ٹھیک ہے؟ دوسری سائڈ پر کوئی اس کی رندی ہوئی آواز پر حواس باختہ ہوا۔ ارے یہ تو وہی ڈاکٹر صاحب ہیں۔ وہ پہچان گئی تھی۔ حالانکہ تسلی بخش رپورٹ دے کر جب وہ فون بند کرنے کو تھی تو اچانک پوچھا گیا رسمی فقرہ اسے چونکا گیا۔ اور آپ تو ٹھیک ہیں؟ ایک بات تو بتائیے، آپ اماں سے بہت پیار کرتی ہیں کیا؟ ایسے کون سے پیار کے مظاہرے اس نے دیکھ لیے؟ اس نے ریسیور کو گھورا۔ جی نہیں۔ اس کے بولے گئے جھوٹ پر وہ ہنس دیا۔ پھر آپ رو کیوں رہی تھیں؟ اس لیے کہ میں اپنی اماں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ بہت دیر تک آخری فقرہ بولنے پر پچھتائی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے رات کو فون کرنے کے متعلق کچھ کہا بھی تھا۔ بھلا وہ یہ سمجھے کہ اسے دکھانے کو یہ دریا بہائے جا رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے مووی بند کر دی۔ اگلا سارا دن وہ اس کی ممکنہ آمد کے خیال سے ہولتی رہی۔ جیسے وہ فقرہ بول کر اس نے خود ہی سلمان احمد کو کسی الجھی ہوئی ڈور کا سرا پکڑا دیا ہو، اور وہ اسے دھیرج سلجھاتے آخری نتیجے پر پہنچ ہی تو جائے گا۔ پہلے کے بعد دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو جھاڑا کہ یہ کیا کہ کسی کی آمد و رفت کا حساب رکھتے زندگی بتا دی جائے۔ نئے سرے سے کتابوں کو جھاڑ کر نوٹس ترتیب سے رکھتے اور ہمارا کو کوستے ہوئے جو گھر جا کر واپس آنا بھول گئی تھی، وہ مائکرو بایولوجی کھول کر گھر کھو گئی اور اسے بیزر کا خطاب دے کر اپنے عطا کردہ فکرے کے پچھتاوے سے آزاد ہو کر تقریباً اسے بھول بھی گئی۔ لاہور شدید دھند کی لپیٹ میں تھا۔ سورج دیکھے کتنے ہی دن گزر گئے، مگر پھر بھی روزانہ رات کو حالو اپنا لانگ کوٹ پہنے دستانوں ٹوپی سے لیس ہو کر لمبی سی واک کے لیے اسے للکارتے۔ آج تو کمال کی دھند تھی۔ حالانکہ لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ ٹارچ لیے باہر نکل آئے۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے اس نے فضا کی ہنکی کو لمبی سی سانس کے ساتھ اندر اتارا۔ اسے یہ خوشبو پسند تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ وہ شاید اس لیے سرگرداں تھی کہ اس کا کوئی گھر نہ تھا، مگر حالو کیوں اس کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے مڑ کر دیکھا تو آگے کی طرح پیچھے کا رستہ بھی دھند میں لپٹا تھا، بغیر کسی نشان کے۔ چلتے جاؤ یوں ہی بے شک زندگی کی بے مقصدیت ایک اذیت ہے جو چلائی جا رہی ہے انچاہے رستوں پر۔ اس میں کچھ پانے کا اطمینان ہے، نہ کچھ کر گزرنے کی طاقت۔ جانے کب اس کی سوچوں کو زبان لگی۔ حالو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ آپ کسی بند اور اندھیری سرنگ میں احمقوں کی طرح چلتے جا رہے ہیں، جس میں آپ کا ماضی، مستقبل اور حال بھی آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ اور کبھی کبھی تو آپ اپنے ہونے کے متعلق بھی مشکوک ہونے لگتے ہیں۔
مگر شاید آپ نہیں جانتے ہوتے کہ لاکھ اندھیرے چیرتی ایک روشنی کی لکیر آپ کی طرف ہی آ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے رجائیت پسند تھے۔ بھانجی، گلاس آدھا خالی ہی نہیں آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ بہت سامنے کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کہ ان کا انداز تھوڑا ڈپٹنے والا ہو گیا۔ انسان بہت کمزور اور ناتواں ہے، اسے اتنے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کی اجازت بھی نہیں۔ جس ہستی کے پاس اچھے برے تمام حالات کی کنجی ہے، اس پر کیوں نہیں ڈال دیتی کہ تو ہی سنبھال، میں تو ڈھوتے ڈھوتے تھک چلی یہ بوجھ۔ اور وہی ہر جنوں کو رستہ دکھلانے والا ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے؟ بس ہمیں اعتبار ہی تو نہیں ہوتا اس پر۔ وہ بھونچکی رہ گئی۔ افسوس اس رخ پر تو اس کا ذہن بھی نہ گیا تھا۔ اس نے اگر اپنے رب سے شکوہ نہ کیا تھا تو ناراضی کے اظہار کے طور پر اسے مدد بھی تو نہ مانگی تھی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے رنگ نرالے ہیں۔ وہ آزمائش کسی پر ڈالتا ہے، عبرت کسی کو بناتا ہے، اور پکڑ کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تن کسی کا ننگا ہوتا ہے اور پکڑا اس کا مذاق اڑانے والا جاتا ہے۔ اس جنگل میں شیر بھی ہے اور بکری بھی۔ اب ہم شیر کو اس کا شکار کرنے پر ظالم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نظام قدرت ہے۔ یہاں کون ظالم ہے کون مظلوم ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے کہ اللہ نے اس کی خوراک کا یہی نظام وضع کیا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں یہی شیر ہے، یہی بکری، بلی بھی ہے اور چوہا بھی۔ مگر جس ذات نے ان میں دشمنی ڈالی وہی ان میں محبت ڈالے گا۔ وہی ہے جو ہمارے اپنوں کے دل ہماری طرف سے پھیر دیتا ہے اور غیروں کے دل میں ہمارے لیے جگہ بنا دیتا ہے۔ ان کی آواز کے بہاؤ کو قریب سے گزرتے گرم انڈے کی ہانک لگانے والے نے توڑا تھا۔ میرا خیال ہے اب واپس چلنا چاہیے۔ واپسی کا سفر کبھی خوشگوار نہیں ہوتا، مگر جاتے ہوئے رستے پھر جو پھول انہوں نے گرائے تھے، واپسی پر چنتے چنتے وہ رستہ بھٹکے نہیں۔ وہ تمہاری بوٹانسٹ دوست نہیں آئی ابھی تک؟ وہ باٹنسٹ کو ہمیشہ چھیڑنے کو اس طرح کہتے۔ آپ کی یہ بھانجی بھی تو بوٹانسٹ ہے۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے سارا رستہ ان کی باتوں پر مسکراتی رہی۔ پھر اس نے بڑے عرصے بعد نہایت دل جمی سے اس ذات پاک کے پاس حاضری لگوائی تھی جو جانے کب سے منتظر تھی۔ سجدے میں گرے ماتھا رگڑتے اس نے اپنے تمام عذاب، خوف اور خدشے اسے سونپ دیے، جو ہم سے بے خبر نہیں، جو کہتا ہے کہ ہم تمہیں ہلکے ہلکے تھپیڑے دیتے رہیں گے تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ میں تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ اتنے عرصے بعد کی ہلکی پھلکی نیند نے اس کے چٹھے ہوئے اعصاب جیسے پرسکون کر دیے۔ وہ بے اختیار صبح صبح باہر نکل آئی۔ سورج کی کرنیں دور کہیں کوہرے سے نمردہ آسماں تھیں۔ انار کے نئے پودے کے پھول جھاڑ دیتے ہیں، پھر اگلے سال زیادہ پھل آئے گا۔ اسے روشن حالہ کی کہی بات یاد آئی۔ واقعی ملیحہ صفدر، تم بھی اپنی آئندہ زندگی میں بہتری کی خاطر ابھی وہ ایک ہی چکر لگا پائی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کچن کی لان میں کھلنے والی کھڑکی سے کسی کھڑاکے کی آواز آئی تھی۔ وہ بلی کا سوچ کر تیزی سے اندر آئی تھی۔ کوئی سیٹی پر خوشگوار سی دھن بجاتا، چائے کا پانی چولہے پر رکھتا مڑا تھا۔ وہ تیزی سے اسپرنگ والا دروازہ کھولتی وہیں جڑ گئی۔ وہ یکدم سیٹی روک کر مؤدب سا ہو گیا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ بلا شبہ یہ مسکراہٹ بھولنے والی نہ تھی۔ اس نے زور سے کھینچا سانس باہر نکالا۔ سلام کا جواب دے کر بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اخلاقیات کے تحت اس کے ہاتھ سے پکڑ کر چائے خود بنانا چاہیے یا آپ کب آئے؟ کہاں؟ اس دنیا میں؟ اس نے بھانپ لیا۔ اب وہ اتنا بھی مؤدب نہ تھا۔ چلیں یہی بتا دیں۔ وہ مسالتی موڈ میں آگے بڑھی۔ آج ہی کے دن۔ کاؤنٹر پر تیزی سے مگ دھرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ ایک بے معنی سا اچھا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ ارے آپ کن چکروں میں پڑ گئیں؟ فضول میں رسمی فکروں کی ضرورت نہیں، میں کافی رات کے آیا تھا، آپ شاید سو چکی تھیں۔ وہ بڑے آرام سے اسے الجھن سے باہر نکالتے سٹول پیش کر کے خود ایک کرسی سنبھال چکا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے بننے کا انتظار کرتے، ہاتھوں کو پھونکوں سے گرم کرتے اور اپنی ٹھنڈی ناک سے چائے کی گرم خوشبو اندر اتارتے اسے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھنے کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ بہت ریلیکس انداز میں کرسی سے ٹیک لگائے میز پر انگلیاں بجاتے اطمینان کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ چائے پہنچا کر وہ اسے باٹنی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا رہا، پھر لیبارٹری تشخیص کی ایک کتاب پر تھوڑا سا پرجوش بھی ہوا۔
اپنی طالب علمی میں مجھے جتنا مائکرو سے ڈر لگتا تھا اور 4th ایئر میں تو میں فیل بھی ہو گیا. وہ اپنی کمزوریوں سے خوف زدہ تھا، نہ اپنی حامیوں سے. چاہے کب کی ختم بھی ہوگی اور اسے احساس بھی نہ ہو سکا کہ ہلاکت سنتے سنتے وہ کب محو ہوئی. کب بھولا کہ ناحق یہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ گپے لگانا کتنا سود مند ہے. اپنے اسکول کے قصے، کالج کی باتیں، عملی زندگی کے دھکے، وہ ہر چیز سے آسانی سے گزرتا چلا جا رہا تھا. داہنی ہتھیلی پر تھوڑی جمائے، انگلیوں کی مٹھی ہونٹوں پر دبائے وہ اتنے ہی آرام سے، سکون سے سب اپنے اندر اتار رہی تھی، جیسے وہ طویل مسافتوں سے لوٹنے والے کسی دیرینہ دوست کی کتھا سن رہی ہو. اس کے چہرے پر بکھری سچائی اور آنکھوں میں ہلکورے لیتا، عجیب سا چمک بھرا ہلوس. اس نے قدرے رشک سے اسے دیکھا، پھر جیسے کہانی کہنے والا ذرا سا رکا تھا. جب میرے ممی ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی تو میں 4 سال کا تھا. میں تب سے اماں اور بابا کے پاس ہوں. آپ کو انہوں نے بتایا تو ہوگا. اور چپ رہ گئی، جیسے حالہ نے دن رات لگا کر اس کا صحیفہ ملیحہ کو رٹوا ہی تو دیا تھا. افسوس یہ لوگ اپنی نیکیاں گنوانے والوں میں سے نہ تھے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے. میں کیا؟ وہ کیمرہ اپنے اوپر فوکس دیکھ کر گھبرا گئی. آپ نے باٹنی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی. اس کی بات سے ہیز اٹھاتے آنکھیں سکیڑے وہ تھوڑا سا آگے جھکا. سچ بتائیے، آپ بننا چاہتی تھی ڈاکٹر؟ نہیں، جب ہی تو FSC میں زبردستی داخلہ دلوانے کے باوجود میں نے مارکس لے کے نہیں دیے. اب وہ اپنے اس کارنامے پر جتنا بھی خوش ہوتی کم تھا. وہ آنکھوں میں نرم سی چمک لیے دل کھول کر ہنس رہا تھا. بھلا وہ یوں سچ بول بول کر کسی کی دلچسپی کے سامان کیوں کرتی رہے؟ اور یکدم بیزار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. پھر وہ سارا دن اس کے سامنے نہیں آئی. پڑھائی کے بہانے اسٹڈی روم میں گھسی. وہ ناشتہ اور کھانا بھی گول کرنے کے چکر میں تھی، مگر سب کچھ اسے وہیں بھجوا دیا گیا. مگر شام کو ہی وہ کمرے کے دروازے پر متذبذب سا کھڑا نظر آیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو. معاف کیجیے گا، میں آپ کو قطعاً ڈسٹرب نہ کرتا اگر... ملیحہ نے اپنی مسکراہٹ سے اس کے جو بھی ارادے تھے غارت کرنے چاہے، مگر اپنا راستہ ناپوں کا سگنل ملنے کے باوجود وہ اندر آ گیا. آپ یقیناً مجھ سے ڈر گئی ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا سوچا بھی نہ تھا اور نہ ہی اس میں میرے ارادے کا دخل تھا. اسے حیرت ہوئی وہ کیسے آرام سے اصل بات کو کان سے پکڑ کر سامنے لانے کا عادی تھا، مگر اسے اپنا بھرم بھی تو عزیز تھا. معلوم نہیں کس چیز نے آپ کو ایسا سوچنے پر مجبور کیا ہے، آپ کے طرز عمل نے. یقین جانیے، میرے اندر کسی کے حرف کا تجزیہ کرنے کا آلہ نہیں لگا ہوا. مجھے سکھایا گیا ہے کہ جو میرے سامنے مریض کے طور پر پیش ہو صرف اسے چیک کروں. راہ چلتے کسی کی نبض پکڑ کر تشخیص کرنا میرا کام نہیں. وہ اب علامتی زبان استعمال کر رہا تھا. میرا خیال ہے وہ بری طرح دب گئی. کوئی راہ چلتا آپ کو نبض پکڑا کر تشخیص کروانے کے لیے مرا بھی نہیں جا رہا. وہ چند لمحے اس کے برہم چہرے پر غور کرتا، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر یکسر بے خبر بن گیا. آپ تو ناراض ہو گئی. میرا مقصد... چلیے چھوڑیے. اماں نے بتایا کہ آپ صبح سے پڑھ رہی ہیں، حالانکہ صبح سے شام تک پڑھنے والوں کے چہرے پر اتنی رونق نہیں ہوتی. کافی کے متعلق کیا خیال ہے؟ مگر مجھے اچھی کافی بنانا نہیں آتی. اول تو کافی کے ساتھ اچھی کی شرط میں نے نہیں رکھی. دوم کافی آپ نہیں میں بناؤں گا، مگر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پینا پڑے گی. اور جب وہ مارے باندھے اس کے ہمراہ باہر نکلی تو حالہ نے سکھ کا سانس لیا. شکر ہے لڑکی تو پڑھ پڑھ کر ادمئی ہو گئی. وہ کچن میں کافی بنانے چلا گیا، مگر کچن میں اس کی مدد کو جانے کے بجائے وہ پوہڑ اور کاہل لڑکیوں کی طرح وہیں حالہ کے پاس کسل مندی سے بیٹھی ان کا تصفیہ کرواتی رہی. حالو BBC پر آنے والی نیشنل جیوگرافی دیکھنے پر بضد تھے اور حالہ کے استوار ڈرامہ، اور اسے اپنی خانہ-داری اور نام نہاد سلیقہ شوری کے ڈنڈورے تو نہیں پیٹنے تھے. ہائے ہائے بیچاری لڑکی، اب کیا ہوگا؟ جیت حالہ کی ہوئی تھی، سو اب وہ نہایت محویت سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی. اور نہایت کلائمیکس پر پہنچ کر اچانک کمرشل شروع ہو گئے. وہ اپنی لعنت ملامت کا پیریڈ تب بھی لے رہی تھی جب وہ جھاگ سے ڈکی کافی سب کو سرو کر رہا تھا. ملیحہ جی، تپ ہے آپ پر. اصولاً تو اس وقت آپ کی زنانہ خصوصیات کو ابل کر باہر آ جانا چاہیے ایک عورت کی موجودگی میں، مگر اسے کیا پڑی ہے اپنا عورت پن دکھانے کی. تبھی فون کی گھنٹی بجی اور سلمان نے دیکھا. ابھی کچھ دیر پہلے وہ کچھ لاتعلق سی مندی مندی آنکھوں سے ٹی وی دیکھ رہی تھی. اب وہ آنکھوں میں چمک لیے، لہجے میں کھنک لیے نہایت شگفتگی سے ہنستے دوسری طرف کسی کی خبر لے رہی تھی. آپ دغاباز خاتون کہاں سے بول رہی ہو؟ گھر سے. اس نے دانت کچکچائے. اچھا، تو اماں کی گود میں بیٹھ کر باٹنی پڑھی جا رہی ہے؟ فون سے فارغ ہو کر وہ
بیچاری لڑکی کا باقی ماندہ انجام دیکھنے میں غرق ہو گئی اور الوداعیہ کلمات سب کی طرف پھینکتے حالہ سے مل کر کسی بات پر مسکراتے ہوئے بہت جلدی میں باہر نکلا تھا، مگر اسے اپنے پیچھے باہر آتے دیکھ کر لمحہ بھر کو ہلاکی تقاضے نبھانے لگا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، میں چلا جاتا۔ زحمت کیسی؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوئی۔ دراصل مجھے دروازہ اندر سے لاک کرنا ہے۔ اس کے خیال میں اسے ملنے والی کسی ممکنہ جھوٹی خوشی کا گلا گھونٹنا اس وقت ضروری تھا کہ کہیں وہ کسی جھوٹی خوش فہمی کا روپ نہ دھار لے، اگر اس کی امید کے برخلاف وہ سیپا ہوئے بغیر گاڑی کے کھلے دروازے میں سما گیا۔ گاڑی بڑے ٹھہراؤ سے سٹارٹ ہوئی اور کالی پٹیوں والے گیٹ کے پیچھے رینگتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حالانکہ منظور نظر سے الجھنا ہرگز اس کا مطمع نظر نہ تھا اور اس کی پوری تاریخ میں کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ تھا۔ کسی نئے شخص کے متعلق اتنا سوچ کر وہ خود کو مزید حیران نہ کرنا چاہتی تھی، سو سر جھٹک کر اندر کی راہ لی۔ خدارا میرا ماحول بدلو، ان پیراسائٹس، مائکروبز اور کلچر میڈیاز میں پھنس کر میں خود کو بھول چکی ہوں۔ اپنی آمد کے ٹھیک ہفتے بعد امارا نے پڑھتے پڑھتے یکدم سر اٹھا کر اعلان داغا تھا، میں عنقریب ایک پریس کانفرنس کرنے والی ہوں کہ میرا نام کلے میڈوموناس۔ وہ بیزاری کی انتہا پر انت شنت پکنے کو تیار تھی۔ پھر وہ بڑی تلاش بسیار کے بعد کہیں سے یوگا کی کتاب مانگ لائی تھی اور اب گزشتہ 20 منٹ سے اس کی موجودگی نظر انداز کیے کوئی آسن جمائے بیٹھی تھی، اور اس کا یہ آسن ایک عدد کشن سر پر کھانے کے بعد ٹوٹا تھا۔ تمہارے حالو کا فون کس لیے آیا تھا؟ شکر خدا کا یہ بات میں پچھلے 20 منٹ سے آپ کو بتانے کے لیے کوشاں تھی۔ حالو کا کوئی واقف کسی اچھی اور معقول انگلش فلم کے پاس لایا تھا۔ روٹری کلب والے دکھا رہے تھے سے کیا مراد کہ آپ نہیں دکھا رہے؟ اس لیے کہ میں نے منع کر دیا ہے، ہم نہیں جا رہے۔ اس نے ہمارا کا جوش و خروش نظر انداز کر دیا۔ کون سا واقف کار ہے تمہارے آلو کا؟ وہ اس کی جرا پر پیٹ موڑے کتابیں سمیٹنے میں جت گئی۔ ہمارا کسی منصوبے میں مگن اس کی بدلتی رنگت نہ دیکھ سکی۔ اب تو تم نے منع کر دیا، مگر ہم یہ فلم دیکھنے ضرور بالضرور جائیں گے۔ اسے اس وقت ہمارا کا جوش زہر لگ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ لے کے پھنسوا دیا۔ وہ اس کے تبصروں سے بے نیاز آنے والے وقت سے ڈری ہوئی تھی۔ اگر وہ بھی وہاں پہنچ گیا تو، مگر ڈاکٹر بڑے مصروف ہوتے ہیں اور حالوس کے بغیر کہاں جائیں گے فلم دیکھنے؟ وہ یہ سوچ کر جانے کے لیے تیار ہوئی، گیٹ پر ہی استقبالیے میں 2 خوش پوش نوجوانوں نے انہیں روک لیا۔ پھر ہمارا نے جانے انہیں کیا بتایا اور 2 کارڈ وہیں کھڑے کھڑے خرید لیے۔ وہ کسی سیاسی موضوع پر بنی ہوئی فلم تھی، CIA مافیا۔ ہمارا سخت بور ہو رہی تھی اور فلم کو نہایت خوش گردانتے ہوئے اس نے سامنے کی رو میں بیٹھے ایک لڑکی اور 2 لڑکوں کی حرکتوں پر سیر حاصل تبصرے اس کے کان میں انڈیلنے شروع کیے۔ لیجیے حاضرین و ناظرین، اس کے تبصرے جاری تھے۔ وہ جذبز ہوئے کان دبائے بیٹھی رہی۔ سچ شکر ڈرامہ بھی ختم ہوا اور اب تک وہ اس کے نام نہاد پکڑے جانے کے اندیشے کو بھی بھول چکی تھی۔ لوگ دھیمے دھیمے سروں میں ہنستے بولتے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے رش کم ہونے کا انتظار کیا اور کھڑی ہو گئی، اور یوں کہ اسے گمان بھی نہ تھا کہ پچھلی رو میں کھڑے شخص سے سامنا اسے یوں گڑبڑا دے گا جیسے وہ ابھی زمین سے نکل کر باہر آیا ہو۔ وہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے متوجہ تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائے برہمی کے رنگ چگلی کھا رہے تھے کہ وہ بے خبر نہیں جانے اب اسے ہوش ہونا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وہ یقیناً اسے سیپا کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے ہتاوار سے انداز میں سر جھکا لیا، جیسے وہ کوئی بہت ہی قابل گرفت کام کرتے پکڑی گئی ہو۔ وہ تھوڑی دیر اس کے بولنے کے انتظار کے بعد گویا ہوا۔ السلام علیکم ملیحہ بی بی، میں آپ کے اس گریز کو کیا نام دوں؟ اور بہرحال کسی کو ہلاکیات سکھانے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی بھی نہیں۔ اس نے دیکھا وہ اس ذمہ داری کے بغیر بھی زیادہ خوش نہ تھا۔ ہمارا اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کبھی حیرت سے اپنی دوست کے حفظ زدہ چہرے کو دیکھتی اور کبھی اس اجنبی کی طرف۔ آپ چاہیں تو اس وقت بڑی سہولت سے مجھے پہچان کر تمام الزامات سے بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے بڑے پر افسوں اور ملامت انگیز انداز میں دیکھتے ہوئے سر کو ہلکا سا ہم دیا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ لیجیے ملیحہ بی بی، اصل مشکل تو اب شروع ہوئی ہے۔ حالہ کا کوئی رشتہ دار تھا؟ ہائے، رشتہ دار حالہ کا، اور اخلاقیات اور ذمہ داری کے مسئلے تمہارے ساتھ اٹھا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اب کچھ کہنا حبس ہے، سو خاموشی سے باقی رستہ طے کیا۔ ویسے وہ بندہ کرپٹ نہیں لگتا، اور جب وہ سر تک چادر تانے لا تعلقی سے بستر پر پڑی کسی چیز کا سوگ منا رہی تھی، ہمارا اس کے سر پر بدستور سوار تھی۔ اب تم اس تمبو سے باہر تو آؤ، وہی اخلاقیات والا، وہ اتنے صاف اور سیدھے انداز میں دیکھتا ہے۔
بڑی اناہ والا لگتا ہے. اگر کبھی اس نے ملیحہ کے چہرے کا تناؤ محسوس کیا. اگر کبھی ایسا شخص آپ کے لیے جھکے تو قدر کر لینی چاہیے. بابا کون جھکا ہے اور کس نے قدر نہیں کی؟ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے جھنجھلا کر چادر کا گولا امارا کی طرف اچھال دیا. میں پڑوسیوں کا قصہ سنا رہی تھی، سو مر جاؤ. وہ بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. وہ سر ہاتھوں میں دیے جب سے بیٹھی ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی. بھلا وہ کتنی آسانی سے تمام الزامات لگا کر خود سکون سے چلا گیا. ایک اس کے لائے ہوئے پاس پر مووی دیکھنے سے انکار ہی تو کیا تھا. اچھا تو یوں تھا یہ. امارا نے سب سن کر ایک لمبا سانس خارج کیا. بھلی مان جاؤ کہ تم اپنی عادت سے مجبور اس سے بھی فرار چاہتی ہو، اس لیے کہ تمہارا دل اس پر اعتبار کرنے کو چاہتا ہے. اس کی موجودگی میں اپنے اندر اترتی آسودگی تمہیں بے چین کر دیتی ہے نا؟ مجھے افسوس ہے دنیا ابھی اسٹیج پر نہیں آئی، زمانہ ابھی دشمن نہیں بنا. اس کی ہیلنگ ہینڈز اور اپنی روح کے درمیان تم خود دشمن بنی کھڑی ہو. خدا کسی کو اتنا ظالم دوست نہ دے. اس نے بے اختیار دعا کی تھی. تم حیران ہوتی ہو اپنی اس کیفیت پر، جھنجھلاتی ہو اور بد اخلاقی پر اتر آتی ہو، اور کچھ ہو نہ ہو مقابل ناراض ہو کر تمہاری شکل نہ دیکھنے کی قسم تو ضروری کھا بیٹھے، مگر ضروری نہیں یوں ہی ہو سکتا ہے وہ مستقل مزاج بندہ کھوجی طبیعت کا مالک ہو اور تمہارے اس رویے کی وجہ جاننے کے در پہ ہو جائے. اس کی تمام الجھنیں کسی پروجیکٹر پر چلا رہی تھی. ساری رات اسے اپنے آپ سے نبرد آزما رہنا پڑا. صبح جب اٹھی تو اپنی ہار سے قطعاً ہوش نہ تھی. اسے معلوم تھا وہ جو کوئی بھی ہو اس کے اندر کے خوف کو زائل نہ کر سکے گا، اور کون جانے وہ اپنے اس خوف کے ہاتھ آنے والی سب سے قیمتی چیز ہی گنوا ڈالے. وہ ہار چکی تھی مگر سردست اس کا اعتراف کرنے کے موڈ میں نہ تھی. یونیورسٹی گول کیے بستر پر اوندے سیدھے لیٹے اس نے کتنے ہی خواب بنے تھے اور خود ہی ان سے دستبردار بھی ہو گئی تھی. اس نے اچھے خوابوں کی پاداش میں ہمیشہ سختی سہی ہے. اچھے دنوں کی تلاش نے اسے ہمیشہ سرگرداں رکھا ہے. اور اب وہ سوچے بھی تو کیا کہ وہ شخص اسے کیوں ملا، کب ملا اور کب اس نے اپنا نقش اس کے ذہن پر ثبت کیا. غنیمت تھا کہ امارا نے اس سلسلے میں چپ سادھ رکھی تھی. وہ اس سے ناراض بھی نہ تھی کہ یہ حق اور سچ کہنے والی اس کی دوست اس کے لیے کسی قیمتی سرمایے سے کم نہ تھی. حالوں نے فون کر کے حالہ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی تھی. انہیں حال ہی میں ہاسپٹل سے گھر شفٹ کیا گیا تھا اور وہ اس سارے قصے سے بے خبر رہی. وہ اسے ہاسپٹل سے پک کرنے کسی کو بھیج رہے تھے اور اسے پتا تھا کہ وہ کسی حکم سے سرتابی نہ کر سکنے کی وجہ سے بے حد جھنجھلایا ہوا پہنچے گا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جہاں اسے بھیجا جا رہا ہے وہاں وہ ناپسندیدگی کی سند پا چکا ہے. اور بقول امارا صغیر کے اسے تو عادت سی پڑ گئی تھی کسی کی توہین کر کے اپنی انا کو تسکین دینے کی. اگر امارا کو کہیں رات گزارنے کی اجازت ہوتی تو وہ یقیناً اسے ساتھ گھسیٹ لاتی. اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر وہ بڑی خشک خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھی تھی. ہفتہ بھر کی ریاضت سے کم از کم یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ شکست و ریت کے تمام آثار وہ اپنے چہرے سے مٹا چکی تھی. بہتر ہوتا کہ آپ بابا پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر کے اس ناگوار خاطر کام سے اپنی جان چھڑا لیتی. وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا مگر سختی سے منہ بند کیے وہ قطعاً الجھنے کے موڈ میں نہ تھی. وہ واقعی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے رویے پر غور کرتے کرتے وہ صحیح نتیجے پر جا پہنچے. حالہ کو آرام کی شدید ضرورت تھی. ہاسپٹل سے ان کی واپسی ایک نرس کے ہمراہ ہوئی تھی. صبح جب زبیدہ کی میت میں وہ سب کمرے صاف کرواتی پھر رہی تھی تب بھی اسے مشکل کا سامنا تھا. اس کے ہاسپٹل شفٹ ہونے کے دوسرے ہی دن وہ اپنے کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا. وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے میں جانے سے گھبرا گئی. جس آسیب سے وہ پیچھا چھڑاتی آئی تھی وہ اس کی محسوس خوشبو سمیت اسے پھر گھیر رہا تھا. اسے مایوسی ہوئی. یہ ایک معقول شخص کا کمرہ دکھتا تھا. وہ بیڈ کے اوپر لگی حکیم ابو الحسین ابن سینا کی کتاب ڈاکٹرز کے لیے دعا پڑھتی رہی. اے اللہ مہربان رحم کرنے والے، آپ سے بڑا طبیب کوئی نہیں، میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. وہ پہلی لائن کتنی بار دہراتی. جب آخری تک پہنچی تو زبیدہ فارغ ہو چکی تھی. ایک بچے کے معصوم اعتقاد کی طرح میں آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. دعا کے فکرے کتنے ہی دن اس کے دماغ میں چکراتے رہے تھے. کون کس سے کترا رہا تھا کسے خبر تھی، مگر حالوں کی زیر لب مسکراہٹ سے اسے ڈر لگتا تھا. امارا کے فون پر جیسے وہ قید سے چھٹ کر بھاگی تھی. اسے محبتوں کے اشتہار کی عادت نہ تھی، مگر شاید اس کی محبتوں کا ہی اثر تھا کہ حالہ نے صحت یاب ہو کر غسل صحت لیتے ہوئے اس کے لیے چنے کا حلوہ بنانے کی ٹھانی. پھر وہ اسے ہمیشہ کی طرح باہر تک چھوڑنے بھی آئیں
دیکھ امارا، اگر ملتان چلی جائے تو ہاسٹل مت بیٹھی رہنا، فون کر دینا، تمہارے حالو آ کر لے جائیں گے۔ وہ ہنس رہی تھی، انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کا یقین بھی دلا رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے جانے کیوں فکر مند تھی۔ وہ بلا سے اپنے چہرے پر پکڑ دکڑ جتنا بھی اطمینان طاری کر لیتی، اسے الف سے یہ تک پڑھ ڈالتی۔ اسے ایسے لوگوں سے خوف آتا تھا اور پیار بھی۔ امتحانوں کے دوران ہی سرمد بھائی کی آمد کا گلگلہ اٹھا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ جب شاداں و فرحاں ملتان ایئرپورٹ پر اتری تو اسے اپنا پچھلا سفر اپنی تمام تر جزیات سمیت یاد تھا۔ امارا کی دی ہوئی یوگا کی کتاب وہ کب سے کھولے بیٹھی تھی۔ فوکسنگ کا عمل پرسکون ذہن کی پیداوار ہے۔ چلو چھٹی ہوئی، پرسکون ذہن ہوگا تو فوکسنگ ہوگی نا۔ اس نے انتہائی کسل مندی سے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ ہاتھ ملتی رہ گئی اور الزام دھرنے والوں نے اپنی راہ لی تھی۔ اب جبکہ وہ چھٹیاں گزار کر واپسی کی تیاریوں میں تھی، کچھ بھولی بسری کہانیاں اور ان سے وابستہ خواب اس کی بند پلکوں میں نمی کی صورت اتر آئے۔ تبھی لان میں عجیب سا شور اٹھا تھا۔ وہ یوں ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنے عرصے بعد ابا کو دیکھ کر پہچاننے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا رہے تھے اور ان کی قوت گویائی کے زیر اثر بڑے ماموں دب کے کھڑے تھے۔ برآمدے کے ستون کے پیچھے سے بڑی ممانی اور فرحین کے پرتجسس چہرے جھانک رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے اس طرح اندر گھسانے پر استفسار ہی کر لے۔ امی کے ہاتھ سے گرا چائے کا کپ ان کی حالت کا ترجمان تھا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ بھائی کو نکلتے دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا، مگر ان کے پیچھے برآمد ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ خدا گواہ ہے، اس سے ٹکراؤ کی ایسی کسی صورت کی اس نے کبھی تمنا نہ کی تھی۔ میں زبان دے چکا ہوں، میری بیٹی ہے، میں اس کا جیسے مرضی فیصلہ کروں، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ بھائی کو دیکھ کر ان کے انداز میں مزید تیزی آ گئی۔ میں روکوں گا آپ کو۔ بھائی ضبط کی جانے کس منزل پر کھڑے تھے۔ دیکھو، اس کی شادی تو کرنا ہے نا، تو صدر الدین کا بیٹا کیا برا ہے؟ امی جیسے گرنے کو تھیں اور ابا کے چہرے پر اپنے کسی گزشتہ عمل کا پچھتاوا نہ تھا۔ میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ انہیں تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر جیسے بے امان ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سرد لیکن مضبوط آواز نے سب آوازوں کو خاموش کروا دیا۔ وہ جانے کب اطمینان سے ہاتھ پیچھے باندھے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر بکھرے اعتماد کے ساتھ کچھ ایسا تھا کہ ابا کے بڑھتے ہوئے ہاتھ یکدم رک گئے۔ سب پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ یہ سب اس کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ اسے اپنا فریب نظری قرار دے سکتی تھی۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کے گرد بازو حمائل کیے سرمد بھائی اسے جیسے یقین دلا رہے تھے۔ سب فیصلے ہو چکے تھے، اب کچھ بھی نہ بچا تھا کہنے کو نہ سننے کو۔ اپنے پیچھے اس نے سنا تھا، ابا کورٹ میں جانے کی دھمکیاں دیتے، اس کی زبردستی شادی کا الزام دھرتے، بکتے جھکتے چلے گئے۔ پھر کتنی ہی دیر مذاکرات ہوتے رہے۔ ممانی دانتوں میں انگلی دبائی بڑبڑاتی رہیں، لو جی، انہیں تو بیٹھے بٹھائے رشتہ مل گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کا اترا ہوا چہرہ زہر لگ رہا تھا۔ ہاں بھئی، ماں کو طلاق ہو جائے تو اچھے بھر کہاں ملتے ہیں۔ وہ جانے اور کتنی دیر اس کے اور امی کے اعصاب آزماتی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ بڑی افراتفری میں فیصلے نشر کیے گئے۔ بھائی کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ فون کھڑکائے گئے۔ اس نے بھائی کے کسی بھی انتظام پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ وہ اعتراض کرنے جوگی کب رہی تھی؟ بس ایک خوف تھا جو اس کے اندر منجمد ہو گیا تھا، جسے وہ زبان دینے سے قاصر تھی۔ امارا اسے بلاتے بلاتے تھک گئی۔ روشن حالہ بہت خوش تھی۔ مجھے پتا تھا تمہارے لیے اس سے موضوع کوئی نہیں، کیا اس کے لیے میں بھی موضوع ہوں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی۔ حالو نے اس سارے قصے میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ تمہارا تحفظ اسی میں ہے۔ بھائی اسے سمجھانے بیٹھ جاتے۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آنٹی کو بتاؤں؟ امارا پوچھتی، وہ اپنی خوش اور مگن ماں کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دیتی۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے بحالت مجبوری یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بس یہ قسمت ہے کہ اس نے اس وقت انٹری دی جب اسے واقعی آنا چاہیے تھا۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، وہ مضحکہ خیز انداز میں گانے لگتی، مگر اس کی زبان چپ تھی اور اندر ہلا تھا۔ سلمان احمد ایک بار بھی اس کے پاس نہ پٹکا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی اس کے سنجیدہ سے چہرے کی جھلک سی پڑی تھی، اور بس۔ جو یہ یوں نہ ہوتا تو کیا تھا؟ اس نے کئی دفعہ کی سوچی بات پھر سوچی تھی۔ یہ یوں ہی ہونا تھا، اسی طرح۔
ورنہ نہ ہوتا امارا کو جانے کیسے خبر ہو جاتی۔ ایک دوسرے سے مختلف اور واقعات سے معمور دن گزرتے چلے گئے۔ اس کا نکاح فوری طور پر نہایت خاموشی اور سادگی سے کر دیا گیا۔ ابا اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کورٹ تک جا پہنچے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ تو نہیں، لیکن دوسری طرف مزید بدنامی اور پریشان کرنے کا تصور شاید ان سے سب کچھ کروا رہا تھا۔ بھلا کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اسے اپنا لٹکا ہوا ماسٹرز مکمل کرنا تھا اور فائنل کی کلاسز بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہی لاہور تھا، ہنستا مسکراتا، دھواں اڑاتا، شور مچاتا۔ اس کے گریزہ ہونے کے باوجود بھی امارا اسے کھینچ کھینچ کر حالہ کی طرف لے جاتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شفیق اور مہربان تھی، اور حالو بھی سب کچھ ویسا تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اسے لگتا کمی تھی۔ ابھی اس کے اندر ایک نئے رستے پر چلنے کا اندھا اطمینان بھی پیدا نہ ہوا تھا، اور وہ ہی نہیں بلکہ دوسرا فریق بھی احتجاجاً جیسے کسی دور پرے کے جزیرے پر تھا۔ وہ گھر پر ملتا تھا اور نہ ہی کسی اور جگہ پر، حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے وہ فیصلہ کرتے اعتماد سے بولتے دیکھا تھا، اور سب نے اس سے سلمان کے متعلق کوئی بھی بات نہ کرنے کا جیسے تہیہ کر رکھا تھا۔ مارچ کا مہینہ سرسبز رنگوں سے سجا، ننھے شگوفوں سے بھرا آ بھی گیا، مگر وہیں ایک نخلے دل ہرا نہ ہوا۔ اور اب تو ملیحہ نے اس کے اتفاقاً حالانکہ گھر میں آ ٹکرانے سے ڈرنا اور وہاں جانے سے جھجکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تھکا دینے والی کلاسز اٹینڈ کرتے، صبح سے شام کرتے کتنے ہی دن گزر گئے۔ امارا کی ضد کے باوجود بھی اس نے تھیسس نہ رکھا تھا۔ جن ہمتوں اور حوصلوں کی وہ کبھی دعوے دار تھی، وہ کب کے باپ بن کے اڑ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ خاموشی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ کوئی پردے برابر کیے کمرے میں اندھیرا کیے کونے والے صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ ابھی باہر کافی روشنی تھی، دھوپ چھتوں سے ہوتی ہوئی پچھلی دیواروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اور یہ حالو کو کیا ہو گیا؟ آپ سرے شام اندھیرا کیے، بولتے ہوئے اس نے لائٹس آن کی تھی، اور پھر جیسے جھجک کر رک گئی۔ او، میں سمجھی بہت پہلے اسے ہلاکیات سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ گو اب وہ سلام کرے یا نہ کرے، پچھلے الزام تو دھلیں گے نہیں۔ پچھلی گلی میں فوتگی ہو گئی ہے، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ کاش وہ پورچ میں کھڑی اس کی گاڑی پہچان کر الٹے قدموں لوٹ جاتی۔ وہ ابھی تک سوئچ بورڈ کے قریب ایستادہ تھی، بھلا اتنے عرصے بعد وہ کیا دیکھنے آیا تھا؟ اس کے شکست چہرے سے پڑھنے یا پھر کوئی فیصلہ سنانے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے، آپ بیٹھیے پلیز۔ اس نے ہمیشہ اپنی نسوانیت کا بت بچانے کو جو بد اخلاقیاں سر انجام دی تھیں، اسے ان کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ میں آپ کے ابا سے ملا تھا۔ گویا وہ بات نہ تھی جس کی متوقع پرسش پر اس کا دل ہولا تھا، پھر بھی اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بیٹھ جائیں، سکون سے سنیں۔ اسے ہنوز کھڑے دیکھ کر وہ پہلی بار جھنجھلایا تھا۔ مجھے معلوم نہیں اس سلسلے میں کچھ کہنے کا مجھے کتنا حق حاصل ہے، مگر پھر بھی جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے جو بھی کیا، عملی طور پر اس سے انکار ممکن نہیں، مگر کوئی بھی شخص مکمل طور پر اچھا یا برا نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ہمارے تمام عمل دراصل رد عمل ہوتے ہیں ان تمام حالات اور مصائب کے جو کسی نہ کسی صورت ہم پر اس معاشرے، اس ماحول نے لاگو کیے ہوتے ہیں۔ آج کل کسی کو اس کے کیے پر شرمندہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اور ایسی خواہش دوسرے کو ضد میں مبتلا بھی کر سکتی ہے۔ سو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور اس نے لمحہ بھر کو رک کر اس کا چہرہ پڑا تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہیں اپنے دل میں معاف کر دینے سے آپ اپنی اماں یا بھائی اور اپنی ذات سے بے وفائی کی مرتکب نہ ہوں گی۔ عرصہ ہوا میں نے تو کسی کو مورد الزام ٹھہرانا بھی چھوڑ دیا ہے، اس نے آہستگی سے کہا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دائیں ہاتھ سے کنپٹی دباتا چونک سا گیا۔ اور آپ کہاں بھاگ رہی ہیں؟ آپ کی طرف میرے بڑے حساب نکلتے ہیں۔ جانے کس برفزار سے نکل کر آئی ہیں آپ کو تو مجھ پر ترس بھی نہیں آئے گا کہ کسی بیمار کو ایک کپ چائے ہی بنا دی جائے۔ اور بہرحال یہ وہ جذبہ بھی نہیں جو میں آپ کے دل میں اپنے لیے چاہتا ہوں۔ آپ کو ایسا کہنے کا کوئی حق۔ تیزی سے بولتے ہوئے وہ بے اختیار رک گئی۔ اسے تمام جملہ حقوق تفویض کروا کر بھی یہ بات مضحکہ خیز تھی۔ خیر ملیحہ بی بی، حقوق و فرائض پر آئے تو بات بہت دور نکل جائے گی، بہتر ہے رہنے ہی دیں۔ کچھ نقصانات ناقابل تلافی ہوتے ہیں، مگر کچھ کی تلافی پھر بھی ممکن ہوتی ہے۔ آپ کس نقصان کی تلافی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں بہادری سے دیکھتی رہی۔ ہاں، آر یا پار۔ اب وہ اس آس نراز سے نکلے بھی تو لمحہ بھر کو اسے گمان گزرا کہ مقابل کی آنکھوں میں
ٹھہرے مانو اس سے رنگ اس کا ہول چٹھا دیں گے، مگر اس کی تمام حسیات نے جیسے احتجاجاً بے ہوفی کا بیس بدل لیا تھا۔ یوں لگتا ہے آپ کی آنکھیں اب جھوٹ بولتے بولتے تھک چکی ہیں اور اب سچ بولنے کے موڈ میں ہیں۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں میں دبی مسکراہٹ اسے تپا ہی تو گئی۔ وہ تیزی سے مڑی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کی طرف سے جس یقین کی متقاضی تھی، اسے لگا وہ اسے کبھی بھی نہ ملے گا۔ بدگمانیوں میں گھرے خود کو ملامت کرتے وہ رکشے میں بیٹھی اپنے آنسو ضبط کرتی رہی۔ امارا نے بینچ پر بیٹھے اسے دھواں شکل کے ساتھ ہاسٹل کا گیٹ کراس کرتے دیکھا تھا۔ بے طرح پریشان ہوتے وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں تب سے ہلکان ہو چکی تھی۔ تمہیں یقیناً پتا تھا کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ اس نے سرخ ناک رگڑتے امارا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ہاں، وہ قطعاً شرمندہ نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم ایک دفعہ ان سے بات کر لو اور اپنی عزت نفس داؤ پر لگاؤں، ہے نا؟ اسے ملیحہ پر سخت غصہ آ گیا۔ تو لگ گئی عزت نفس داؤ پر، یا آپ بچا لائی ہیں؟ سینے سے لگا کر رکھیں اسے۔ پھر وہ جیسے اس کی حالت دیکھ کر پسیج گئی۔ تم یقیناً ان کی پوری بات سنے بغیر بھاگا ہی ہو۔ وہ تمہیں خود بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے ابا نے مقدمہ واپس لے لیا ہے، اور امید ہے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی کارروائی تمہیں یا کسی اور کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، پچھلے 1.5 مہینے سے وہ کہاں تھے؟ تم سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ صرف اس لیے کہ تم اس نئی صورتحال کی عادی ہو جاؤ، اور وہ اس لیے پھر اپنے گھر سے کوچ کر کے کہیں اور رہتے رہے تاکہ تم لاہور میں اپنے واحد ٹھکانے سے محروم نہ ہو جاؤ، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی موجودگی میں آپ وہاں پھٹکیں گی بھی نہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنے پارٹ 2 کے امتحانات بھی دیے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے کہا بھی نہیں کہ یہ سب میں تمہیں بتا دوں، کیونکہ وہ تمہیں کافی ذہین سمجھتے ہیں، مگر یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ دنیا کی عظیم ترین احمق ہیں۔ اس نے بے حد شکایتی نظروں سے اپنی وفاداریاں بدلتی دوست کو دیکھا تھا۔ اور نکاح سے پہلے وہ تم سے پوچھنا چاہتے تھے، مگر جانتی ہو انہیں کس نے منع کیا تھا؟ حالو نے۔ شاید وہ بھی تمہاری طرح تمہاری خود اذیت پسندی سے واقف تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ سیدھے ملتان پہنچے، ابا والے مسئلے کو جانے کیسے سلجھایا کہ تمہیں عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے۔ وہاں بڑی ممانی اور فرحین نے تمہارے اور منصور کے بارے میں کچھ اوٹ پٹانگ باتیں جڑ دیں کہ تم منصور کے پیچھے پڑی رہی ہو۔ سچ شکر کہ وہ کانوں کے کچے نہیں نکلے۔ ان کے خیال میں ملیحہ صفدر میں یہ والی خوبی، یعنی کسی کے پیچھے پڑنے والی، سرے سے ناپید ہے۔ خیر، وہاں انہیں بھی ایسا ٹھنڈا کر کے آئے ہیں کہ آئندہ وہ لوگ ایسی ویسی کوئی بھی بات تمہارے متعلق نہ کر سکیں گے۔ ایک شخص آپ کے لیے خاموشی سے سارے جہان سے لڑایا ہے، اور آپ یہاں نئے محاذ کھولے بیٹھی ہیں۔ اس سے زیادہ اپنی حماقتوں کا سامنا ممکن نہ تھا۔ سو کانوں میں انگلیاں دے کر اس نے تکیے میں منہ دے لیا۔ اس کا جی چاہا وہ ہنسے، کھلکھلا کر، بازو پھیلا کر۔ وہ آج اندر باہر ہر جگہ سے مامون اور محفوظ ہو گئی ہے۔ بس ایک حرف معتبر کی ضرورت ہے، مگر اس کی خطاؤں کے سلسلے کوہ ہمالیہ کی طرح یہاں سے وہاں پھیلے ہوئے تھے، انہیں کون سمیٹے گا؟ سرمد بھائی کا سعودیہ سے خط آیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ پاکستان میں جاب کے لیے پر امید ہیں۔ انہیں پھر سے ایک آشیانہ بنانا تھا، اماں کے لیے، اس کے لیے۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہاتھ پڑھتے ہوئے اس نے نیلے آسمان کے پار دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے اس نے صبر کیا تھا یا نہیں، مگر ان نعمتوں کا شکر اسے بہرحال اب کرنا تھا۔ زندگی میں بہت دفعہ وہ مشکلوں میں گھری اور نکلی تھی، مگر شاید اب اسے صبر کا کرینہ آ گیا تھا۔ وہ قصوروار تھی، سو اب وہ قیامت تک سلمان احمد کی معافی کا انتظار کرے گی۔ آج ہی اماں سے فون پر بات ہوئی تھی، اور آج ہی امارا نے کتنے دنوں بعد اس سے سیدھے منہ بات کی تھی، اور اپنی الماری کے کسی کونے قدرے سے ایک پرانا سا ناول برآمد کر کے اسے تھما دیا۔ اس کے خیال میں اسے اپنے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ چیز دا ڈان، اس نے نام پڑھا۔ وہ کسی روشن صبح کے پیچھے بھاگی نہ تھی، پھر بھی اسے انتظار تھا۔ وہ یوں ہی وقت گزارنے کو پڑتی رہی، پیش در پیش واقعات، اور پھر جب امید کی کوئی صورت نہ بچے، آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھیں، تب ایک پیغام۔ تمہاری زندگی کی تاریک ترین رات بھی ہو تو تم صبح کی کھوج میں رہو۔ ابھی چوکیدار حالو کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بہت عرصے بعد ویکینڈ کے لیے بیگ تیار کرتے، امارا سے ساتھ چلنے کے لیے منتیں کرتے۔ بلاخر وہ تنگ آ کر اکیلی ہی چل پڑی تھی۔ تیزی سے گزرتے برآمدے میں ڈاک پر اس نے نظر دوڑائی تھی، اور اپنا نام دیکھ کر ایک لفافہ گھسیٹ لیا۔ نامانوس سی تحریر تھی۔ گھر پہنچ کر حالہ سے مل کر اس نے اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارے وہاں تو۔ حالہ کا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟
سادہ سا لفافہ الٹتے پلٹتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آئیں یہ حالو ٹیبل لیمپ جلتا چھوڑ گئے ہیں، کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے جیسے اسے مانوس سے خوشبو آئی تھی۔ بے اختیاری میں اس نے ہاتھ کو سونگھا تھا، پھر وہ ہاتھ میں لکھے الفاظ کی خوشبو میں کھو گئی۔ تمہارا میرا تعلق بس ایک لفظ کا ہے، لغت کے انت میں سمٹا ہوا فقط ایک لفظ۔ اس ایک لفظ میں سچائی ہے زمانوں کی، چلو کہ آج یہی لفظ اختیار کریں۔ تمام عمر پڑی ہے منافقت کے لیے، اسے ایک لفظ کا دامن نہ داغدار کریں۔ علم شمار کریں، درد آشکار کریں، چلو کچھ حساب زیاں جاں کر لیں۔ بہتے آنسوں میں بھی وہ تحریر دھندلی نہ پڑی تھی۔ کوئی کونے میں پڑی کرسی سے اٹھ کر جیسے ایک دم مقابل آ گیا تھا۔ ہاں یہ وہی ہے، اس نے آسودگی سے سوچا تھا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نہیں، اس کے دل نے بے اختیار صدا دی۔ یقین جانو، اگر مجھے 1% بھی یقین ہوتا کہ تم اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہی ہو تو میں یہ راستہ ہی چھوڑ جاتا۔ اسے یاد آیا امارا نے ایک بار کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھوجی طبیعت کا مالک ہو اور تمہارے رویے کی وجہ جاننے کے در پہ ہو جائے، اور میں نے ایسی کوئی سازش بھی نہیں کی کہ یہ تمہیں کھول کر پڑھتے دیکھوں۔ میرے حساب سے تو یہ تمہیں بہت دن پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ وہ ویسا ہی تھا، پورے اعتماد، مضبوط، مسکراتا ہوا، کسی روشن سویرے کی طرح یقین دلاتا ہوا، اور وہ روشن اور چمکتے حروف اس کے سامنے تھے۔ سر پر ٹھہرا ایک ہاتھ اور بس ایک حرف معتبر، اس نے سوچا، اور اسے بہت دن ہو گئے تھے حساب زیاں جاں کیے۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔